حماد اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس کے اس ججز کی تعیناتی کے لیے جو آئینی ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے تو طریقہ کار بالکل مختلف تھا. اس میں تو پاورز بہت سیچوریٹڈ تھیں چند لوگوں کے پاس. اس کے بعد جب یہ 175 آیا تو کمیٹی بنائی گئی. کتابی طور پہ یہ بہت بہتر عمل لگا کہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے تو بہتر ہوگا اور میرٹ پریویل کرے گا. کوئی بھی قانون مکمل نہیں ہوتا، انسانی بنایا ہوا کوئی بھی قانون مکمل نہیں ہو سکتا. اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے اور ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ قانون سازی کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ پہلے ایشو تو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، کس مسئلے کا حل مقصود ہے. آپ دیکھیے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے، وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، ان کو پولیٹیکلی اسکینڈلائز کیا جاتا ہے لوگوں کے ججز صاحبان کو. رائٹلی یا رانگلی یہ آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. تو اگر آپ پولیٹیشنز کا رول بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم کر رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کا وہ مقصد اچیو ہوگا؟ کیا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا یا مزید بگڑے گا؟ مزید ایسے الزامات آئیں گے، کیونکہ عدلیہ کے اوپر یہ الزام تو نہیں آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سیاسی رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کے الزامات آتے رہتے ہیں. تو یہ الزامات مزید بگڑیں گے، مزید بڑھیں گے. تو آپ کس چیز کو سالو کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو ضرور کرنی چاہیے. ہمیں کوئی ایسا میکنزم سیٹ کرنا چاہیے جس سے ان کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف ججمنٹس دونوں کے اوپر بات ہو. دیکھا جائے کہ جو شخص ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں یا اپوائنٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اگر وہ پہلے کوئی جوڈیشل آفس ہولڈ کر چکا ہے تو اس کے وہاں رہتے ہوئے بیک لاگ زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے، اس کی دی ہوئی ججمنٹس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، رپورٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. ان چیزوں پہ بات کیجئے. اس سے ادارے میں بہتری آئے گی. آپ اس پہ بات کریں کہ ہمارا جو بیک لاگ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہے. ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. ہماری کوانٹٹی اور کوالٹی آف ججز کو امپروو کرنے کے لیے تو ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سپریم کورٹ کو جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. بالکل. میں ایک بات آخری بات اور کر دوں ریٹائرمنٹ کی ایج کے حوالے سے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو انڈیا میں جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 65 ہے، چائنا میں 60 ہے، بنگلہ دیش میں 67 ہے، ہماری 65 ہے اس وقت. ہماری میڈین ایج دیکھیے اوسط عمر اس وقت عوام کی تو 20 سے 21 سال کے درمیان ہے. انڈیا میں 28 سال ہے، بنگلہ دیش کی 27 سال ہے اور چائنا کی 37 ہے. پھر بھی ان کی ریٹائرمنٹ ایج ہمارے مقابلے میں ہے. ہمارے پاس جوان زیادہ آنے والے ہیں، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. آپ اوپر ہیڈ کو لمبا عرصہ بٹھائے کے رکھیں گے تو اس سے بھی کون سا مسئلہ حل کریں؟ بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.